السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، الناقض السابع السحر ومنه الصرف والعطف. ساتواں ناقض جادو، اور یہ دلوں کا پھیرنا اور دلوں میں میلان پیدا کرنا جادو کی ہی قسم ہے۔ فمن فعله او رضی به کفر، جو شخص جادو کرتا ہے یا پھر اسے اچھا خیال کرتا ہے، جادو کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ یہ ساتواں ناقض اسلام ہے، اور جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اہل علم کا اس کے کافر ہونے پر اجماع ہے۔ جادو اصل میں کسی کام کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ جادوگر منتر پڑھتا ہے، اور بعض جادوگر جڑی بوٹیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، اس کی دھونی وغیرہ دیتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد کو پورا کر سکے اور اس میں کامیاب ہو سکے۔ یاد رکھیے جادوگر مشرک ہے، اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا تو مشرک ہو گیا۔ یہ جادوگر کے مشرک ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ جادوگر اس وقت تک اپنے جادو کا زور نہیں چلا سکتا جب تک وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر لے، جب تک وہ جنات یا مردوں سے مدد طلب نہ کر لے، جب تک وہ ان کے لیے جانور ذبح نہ کر لے، یا کوئی بھی ایسا کام کر لے جس سے جنات راضی ہو جائیں اور پھر وہ انسان کی اس جادوگر کی مدد پر تیار ہو جائیں، تو ایسے کرنے سے جادوگر مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جنات شیاطین جادوگر سے کئی طرح کے کام کرواتے ہیں، جس میں قرآن پاک کی توہین کرنا، بعض دفعہ مساجد کی توہین کرنا۔ تو ایسا عمل کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ جادو کفر بھی ہے اور شرک بھی۔ شرک اس لیے کیونکہ جادوگر اپنے مقاصد میں شرک کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کفر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن حکیم میں کفر کہا ہے، انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہے، تم کفر نہ کرنا۔ جادو میں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، دین اسلام کی توہین کی جاتی ہے، جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اللہ مالک نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیہا۔ وہ کہے گی، اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ جادو کے بہت سے نقصانات ہیں۔ جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے، اگرچہ جادو اللہ کے اذن کے بغیر کسی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا اسی کے لیے جادو اثر انداز ہوگا۔ تو جس پہ جادو کیا جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا اپنے گھر والوں سے نفرت کرتا ہے، یا اپنا کام کاج چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ ایسے شدید قسم کے بھی جادو ہوتے ہیں جس سے انسان کی عقل چلی جاتی ہے، یا وہ شخص مر جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں قانون یاد رکھا جائے گا کہ جادو میں بذاتی ہی فی نفسی ہی کوئی اثر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اللہ کا اذن ہوگا تو جادو اثر انداز ہوگا، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے جادو کی دو قسمیں بیان کی، الصرف دل کا پھرنا، اور العطف دلوں میں جھکاؤ اور میلان پیدا ہونا۔ یہ جادو کی قسمیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں،
اس کے علاوہ جادو کی اور بھی قسمیں ہیں جن کو جادوگر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو بیمار کرنا، یا کوئی اپنے مال کو ضائع کر دے، یا کسی کی طبیعت کے اندر شدید غصہ اور چڑچڑاپن آ جائے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس جادو کے اثرات کے تحت گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ کوئی نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی زنا اور بدکاری اور بے حیائی میں غرق ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس جادو کے اثرات سے انسان قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ جادو کی پہلی قسم جس کا ذکر ہوا وہ ہے الصرف۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو انسان چاہ رہا ہو اور جادو کے ذریعے اس کے دل میں اس چیز کی نفرت ڈال دی جائے۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اور اس کے دل کو پھیر دیا جائے جادو کے ذریعے، اس کی دل میں اس کی بیوی کی، بہن بھائیوں کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی، یا اپنے کام کاج کی نفرت پیدا کر دی جائے۔ کوئی انسان شادی کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس پہ جادو کر دیتا ہے تو وہ شادی سے اس کا دل مچاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جادو کی اقسام میں سے ہیں۔ مالک فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خامند و بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یہ نفرت ڈالنا ہے، ایک دوسرے سے دور کرنا ہے، جدا کرنا ہے۔ اور جادو کی دوسری قسم العطف، دل میں جھکاؤ اور میلان پیدا کرنا، کسی چیز کی محبت پیدا کرنا۔ کسی چیز سے انسان نفرت کرتا ہے، لیکن جادو کی اس قسم کے ذریعے اس کے دل میں اس چیز کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مرد کسی عورت پر اس لیے جادو کرے کہ وہ اس کی محبت کا شکار ہو جائے اور وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ جادو کیا کیوں جاتا ہے؟ دو کاموں کی وجہ سے، کسی چیز سے دور کرنا یا کسی چیز کے قریب کرنا۔ قرآن میں ان دونوں اقسام کا ذکر ہوا۔ مالک فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خامند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، یا وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، یا پھر ان کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے جادو کرتے تھے۔ قرآن میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینے والے جادو کا ذکر ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جادو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہ معاشرے کے اندر ایک بیماری کی طرح پھیل چکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جادو کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ میاں بیوی کی جدائی صرف دو افراد کی جدائی نہیں ہے، بلکہ اس کے نقصانات جہاں میاں بیوی کے اوپر پڑتے ہیں وہاں ان کی اولاد پر، اور پھر معاشرے پر، دو خاندانوں کے درمیان فساد کی صورت میں۔ اور یہ جادو کی سب سے بری قسم ہے۔ جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی جادو کھلا دیا جاتا ہے کھانے میں ملا کر، اور کبھی پلا دیا جاتا ہے۔ آخری زمانے میں جادو کی بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ اب تو باقاعدہ جادوگر ایک کاروبار کی شکل، انڈسٹری کے طور پہ معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں۔ ان کے اعلانات ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، اخبارات میں، جرائد میں، رسالوں میں چھپتے ہیں، رنگین پیج چھپتے ہیں۔ محبوب آپ کے قدموں میں، جو چاہے سو ہمارے موکل پورا کر دیں گے۔ جادوگروں کے یہ مختلف دعوے آپ کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ جادوگر تعویذ گنڈے کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور جادو کروانے والا بھول جاتا ہے کہ اگر مجھے دنیا کے تھوڑے سے فوائد مل بھی گئے، یا میں جس سے نفرت کرتا ہوں میں نے اس کے گھر میں فساد، اس کی تجارت میں فساد، اس کے بیوی بچوں میں فساد جادو کے ذریعے برپا کر بھی دیا، تو اس دنیا کے 4 دن کے فائدے کے لیے میں نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ جادو پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ جادو پھیلنے کی وجہ لوگوں کا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہیں، تقدیر پر راضی نہیں ہوتے، کسی انسان کو خوش دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، حسد کرتے ہیں، اور جب یہ حسد حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اس شخص کو اذیت دینے کے لیے پھر جادوگری کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی شخص کو اس کے گھر میں، اس کے بیوی بچوں میں، اس کے کاروبار میں مطمئن اور خوش دیکھ کر
بعض ظالموں سے برداشت نہیں ہوتا، حسد کی آگ میں جلتے ہیں، اور پھر اس کا آخری سٹیج یہ ہوتا ہے کہ جادوگری کے ذریعے اس کی تجارت، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، دنیاوی معاملات کے اندر فساد کی پلاننگ کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے کہ تقدیر پر راضی ہو جائے، جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جائے، دوسروں کو خوش دیکھ کر ان سے حسد نہ کرے، ان کے خلاف جادوگروں کی چوکھٹوں پہ جا کر چکر نہ لگائے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، اس کا عقیدہ تباہ ہو جائے گا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، بلکہ لوگوں کو خوش دیکھ کر خود بھی خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے جو رزق آپ کے لیے لکھا ہے، جو مال، جو اولاد، جو نعمتیں آپ کے لیے اللہ نے لکھی ہیں وہ آپ کو مل کر رہیں گی، اور جو کسی اور مسلمان کے لیے لکھی ہیں وہ اس کو مل کر رہیں گی۔ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہو جائیے، اللہ کی اس عطا پہ راضی ہو جائیے، تقدیر کے ان فیصلوں پہ راضی ہو جائیے۔ اور اگر کبھی شیطان دل کے اندر حسد کی آگ کو جلا کر آپ کو اس راستے پر چلانے کی کوشش کرے تو رک کر آخرت کا تصور کیجئے کہ اس جادوگری کے راستے میں اپنے ایمان و عقیدے کی بربادی کرواتا ہوا دائرہ اسلام سے خارج ہو کر، مرتد ہو کر کفار کی صف میں شامل ہو جاؤں گا، اور میری آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ جادو کے عمل میں دو شخص کافر ہو جاتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو جادو کرتا ہے، اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من سحر فقد اشرک، جس شخص نے جادو کیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے جادو کروایا، جو جادوگر کے پاس گیا، جو اس جادو پر راضی ہوا، اور اس کی دلیل انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ فرشتے کہا کرتے تھے ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ یعنی جو ان سے جادو کروانے کے لیے آتا تھا وہ اسے سمجھاتے تھے کہ اگر تم ہم سے جادو کرواؤ گے تم کافر ہو جاؤ گے، ہم تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو بڑا واضح کیا کہ جادو کرنے والا، کروانے والا دونوں گمراہ ہیں، اگرچہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، جس پر جادو کیا اس کو کچھ نقصان بھی پہنچ گیا، اس کے باوجود وہ گمراہ ہیں، وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ بلکہ جو شخص اللہ کے بندوں کو تنگ کرتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے، ان کے خلاف چالیں چلتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کا مکر، اس کی چالیں اسی پہ لوٹا دے گا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکر یعنی خفیہ تدبیر کی، اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں تھے۔ مالک فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ مزید سنیے مالک کا فرمان، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، وہ سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف چال چلے وہ اسی پر لوٹتی ہے۔ اللہ مظلوم بندوں کی مدد کرتا ہے، ظالموں سے حساب لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے کے لیے جادو کرتا ہے تو وہ جادو اسی پر لوٹتا ہے۔ کوئی کسی کو اگر بیمار کرنے کے لیے جادو کرتا ہے، اللہ اس کو اسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے جادو بہت خطرناک ہے۔ جادو کرنے والا، کرانے والا، اس پر راضی ہونے والا، یہ سب کفار ہیں۔ جادو میں لوگوں کو اذیت دینا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، اور جو کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، غور سے مالک کا فرمان سنیے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے۔ یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل المسلم علی المسلم حرام،
دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کی ہر چیز، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان کی عزت کا احترام ہمارے دین میں واجب ہے۔ اللہ کے ہاں مسلمان کی بہت عزت ہے، اس کی حرمت ہے، اس کو تنگ کرنا حرام ہے۔ کسی مسلمان کو کسی بھی طریقے سے اذیت دینا ناجائز ہے، نہ جسمانی تکلیف، نہ اس کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، نہ اس کے بارے میں جھوٹ بولنا، نہ اس پر جادو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی حرمت بیان کر دی، اور جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تنگ کرتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کتنی عظمتوں والا دین ہے۔ اللہ نے ہر کسی کے حقوق کی حفاظت کی، اور جو ان حدود کو توڑتا ہے اللہ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ جادو نواقض اسلام میں سے ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو کثرت سے عورتوں میں پھیلا ہوا ہے، چونکہ عورتوں کا دینی مزاج، دینی کیفیت کمزور ہوتی ہے، گناہوں کے ارتکاب بھی زیادہ کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے جہنم میں دیکھا تو جہنم میں عورتوں کی اکثریت کو پایا۔ تو جادو بہت خطرناک ہے، جو کرتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ایمان کے نور سے، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور کفر کے اندھیرے اس کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جو کرواتا ہے اس کا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جس پر ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آ جاتی ہے، لیکن وہ اگر صبر کرے تو اللہ اسے بہترین بدلہ دے گا۔ جو جادو کرتا ہے دین اسلام میں اس کی حد اسے قتل کرنا ہے، اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے کہ حدود کا نظام، اس کو نافذ کرنا، قائم کرنا، یہ عوام الناس کا کام نہیں، بلکہ صرف حاکم وقت کا یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کا ہے۔ آپ کسی جادوگر کو دیکھیں تو شریعت محمدیہ آپ کو قطعاً یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ آگے بڑھیں اور اسے قتل کر دیں، اور یہ کہیں کہ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ یہ بات تو درست ہے آپ کی کہ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے، لیکن یہ قتل کرے گا کون؟ حاکم وقت یا اس کا نمائندہ۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس جادوگر کے خلاف حاکم وقت تک، پولیس تک، انتظامیہ تک صرف خبر دے سکتے ہیں، رپورٹ پیش کر سکتے ہیں۔ جو جادو کا مریض ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنا علاج کرے، وہ دم کر سکتا ہے، دم کروا سکتا ہے، بیری کے ساتھ پتے لے کر انہیں کوٹ لے، اس پر رقیہ پڑھے، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، آیات السحر، یہ پڑھ کر دم کرے، پانی کے چند گھونٹ پی لے، باقی پانی سے نہا لے۔ اسی طرح شہد پہ دم کرے، کلونجی پہ دم کرے۔ شفا دینے والا ایک اللہ ہے۔ جادو کا علاج بذریعہ جادو کرنا حرام ہے۔ جادو کا علاج قرآن حکیم کے ذریعے، رقیہ شرعیہ کے ذریعے کیا جائے۔ اللہ تمام اہل ایمان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔